السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اسٹیج پہ تشریف فرما بہت ہی موقر اور معزز علماء کرام، محترم سامعین اور خواتین اسلام، ابھی ہم نے اور آپ نے ایک مدلل خطاب قربانی کی حقیقت کے تعلق سے سماعت کیا ہے۔ ایک چیز کی وضاحت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ حنفیہ کا جو استدلال ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے، یہ استدلال دراصل باطل ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ قربانی واجب ہے۔ آپ تفسیر کثیر اٹھا کے دیکھیے، دیگر تفاسیر دیکھیے، جو اس آیت کا معنی و مفہوم ہے وہ قطعاً وجوب پر دلالت مفہوم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مطلب کیا؟ یعنی قربانی بھی رب کے لیے کیجیے۔ اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہیے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح نماز وہ فرض ہو کہ نفل ہو اللہ اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی طرح قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو۔ اب احناف نے جو اس کو وجوب سے جوڑ دیا ایسا کرنے سے قطعاً اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ یہ وضاحت ضروری تھی، باقی الحمدللہ ہم نے سماعت کیا اور مدلل خطاب تھا۔ اب آتا ہوں میں اپنے اصل موضوع پہ، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے تکبر اور اس کی خرابیاں۔ دیکھیں اس تعلق سے سب سے جو پہلی بات ہے کہ جب بھی کبر کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبریائی جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ الکبریاء ردائی، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریا یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے۔ تو عظمت اور کبریائی یہ اللہ کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں۔ تو جب اللہ کی یہ صفت ہے، اب غیر اللہ اگر اپنے آپ کو اسی طرح سے سمجھنے لگے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی اس صفت کو اس سے چھین رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ فمن نازعنی
واحدا منہما، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو کسی نے مجھ سے چھینا فقط عذبتہ، اور ایک روایت میں قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو کبریائی جو ہے یہ اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ کبر بندہ اگر کرتا ہے تو نعوذ باللہ گویا وہ اللہ کی ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایسا کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، میں اس کو عذاب دوں گا اور اس کو رسوا کن عذاب سے دوچار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے، اور اس روئے زمین پہ جتنے کبر و غرور میں چور لوگ گزرے ہیں ان کی مذمت بیان کی ہے۔ شاہان عالم میں چاہے وہ فرعون ہو کہ شداد ہو کہ نمرود ہو کہ قارون ہو، یہ بڑے بڑے لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور ان میں بعض تو اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے۔ فرعون کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا سب سے بلند رب ہوں نعوذ باللہ، لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ بحر قلزم میں بے یار و مددگار ڈبو دیا گیا۔ قارون کتنے بڑے خزانے کا مالک تھا، سورہ قصص اٹھائیے اور آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے محل اور تمام زمین و جائیداد کے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو غرور اور تکبر یہ بندہ کرے، اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم ہرگز زمین کو چیر نہیں سکتے ہو، پھاڑ نہیں سکتے ہو، نہ پہاڑ کی لمبائی کو تم پہنچ سکتے ہو، کچھ بھی کر گزرو۔ جب یہ تم کر نہیں سکتے تو کیوں زمین پہ اکڑ کر کے چلتے ہو کبر و غرور کے ساتھ؟ کائنات میں، مخلوق میں سب سے پہلے جس نے کبر و غرور کیا، کبر میں مبتلا ہوا، وہ ابلیس لعین ہے۔ ابلیس لعین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تخلیق فرمائی مٹی سے، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ اکڑ گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑ گیا، ابا واستکبر، انکار کیا، کبر میں مبتلا ہو گیا، اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں میں سے تھا۔ تو سب سے پہلا غرور، سب سے پہلا تکبر مخلوق میں اگر کسی نے کیا تو ابلیس لعین ہے۔ اب آج کے لوگ وہ چاہے جس مرحلے کے کبر و غرور مبتلا ہوں، دولت اللہ نے دی ہے اس کا گھمنڈ ہو ان کو، اور اس کبر میں اور غرور مبتلا ہو، یا اللہ نے حسن و جمال دیا ہے اس کا غرور ہو، جاہ و جلال دیا ہے اس کا غرور ہو، علم سے نوازا ہے اس کا غرور ہو، حکومت دی ہے، سطوت دی ہے، طاقت دی ہے اس کا غرور ہو۔ یہ جتنے غرور ہیں سب کا شاخسانہ جا کر کے ابلیس لعین سے ملتا ہے۔ سب سے پہلا تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، غرور کرنے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اب ابلیس دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا جو اس نے کٹ حجتی کی، کیا؟ اللہ تعالیٰ سے اس نے کٹ حجتی کرتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مٹی سے اس کی تخلیق کی ہے۔ اگر آپ عقل و قیاس لگائیں گے تو
عقل یہی کہے گی کہ ظاہر ہے آگ تو شعلوں والی ہے، آگ جلائیں تو اس کی لپٹیں اوپر جاتی ہیں، تو اس کو فوقیت حاصل ہے مٹی پر، عقل تو یہی کہتی ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بڑا مقام دیا تھا، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی کہا جھک جاؤ، ابلیس سے بھی کہا تو بھی جھک جا، کان من الجن ففسق عن ربی، جنوں میں سے تھا، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی اس نے کی، انکار کیا، راد درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو راد درگاہ کر دیا، اور ہمیشہ اس پر لعنتوں کے ڈونگرے برستے رہیں گے۔ تو جو شخص کبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال کب تک رہے گا؟ مال کے بارے میں تو سبھی لوگ کہتے ہیں یہ ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس، اور اس سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے۔ تو مال پہ غرور، مال پہ گھمنڈ، مال پہ کبر، اس سے کیا فائدہ ہے؟ جو مٹنے والی چیز ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے، حسن و جمال بھی مٹنے والا، جاہ و جلال بھی مٹنے والا، مال و منال بھی مٹنے والا، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں۔ تو جو چیز فنا ہونے والی ہو اس پر گھمنڈ، یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پاگل پن بھی ہے، جنون بھی ہے، دیوانہ پن بھی ہے، اور ابلیس کی مطابعت بھی ہے، ابلیس کی پیروی بھی ہے۔ اب جو لوگ اپنے مال پہ گھمنڈ کرتے ہوں، اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہوں، اپنی قوت و سطوت پہ گھمنڈ کرتے ہوں، وہ سوچ لیں کہ وہ کس راستے کے راہی ہیں، وہ کس کے پیروکار ہیں، وہ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی بات آئی تو دیکھیے ابلیس نے قیاس کیا تھا، عقل کی پخ لگائی تھی۔ شریعت میں عقل کو دخل نہیں ہے، ہاں اصحاب بصیرت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے افلا تبصرون، عقل کو بھی آواز دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کا دار و مدار عقل پر ہے، قیاس پر ہے۔ اور قیاس جو ادلے اربع ہم کہتے ہیں، جنہیں قرآن، حدیث، اجماع صحابہ یا اجماع امت ہی مان لیجئے، اس کے بعد چوتھا نمبر ہے قیاس شرعی کا، مطلق قیاس کا نہیں، قیاس شرعی کا۔ اور قیاس کے لیے مقیس علیہ ہونا ضروری ہے، بنیاد ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے قیاس کیا تھا، یہ سوچ لینا چاہیے قیاس کرنے والوں کو، جو قیاس شرعی نہیں کرتے، عقل کی پخ لگاتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ، اس درمیان کے ایک آدمی اکڑ اکڑ کر کے اپنی دو چادروں میں لپٹا ہوا چل رہا تھا زمین پر، قد اعجبتہ نفسہ، غرور میں میں یہ نفس جو ہے نا اپنے میں مجھ سے بڑا کون، مجھ سے آگے کون، مجھ سے مالدار کون، مجھ سے زیادہ حسن و جمال والا کون، یہ جو میں ہے اس میں وہ شخص مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فخسف اللہ بہ الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ قارون کا بھی یہی حال ہے، خزانہ اس کا اٹھانے کے لیے مزدور کنجی اٹھانے کے لیے ہوتے تھے، اور خزانہ بے شمار، جس کا کوئی شمار نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ صرف حاکم وقت کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے اس کے فیور میں چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کے قوم سے تھا اور فرعون کے پالے میں چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ تاکہ اس کا مال محفوظ رہے، اس کی دولت محفوظ رہے، مال اس کا ایسا نہ ہو جائے کہ بادشاہ اس کو ہڑپ کر لے، تو محض اپنا مال بچانے کے لیے۔ یہاں ایک لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنا مال بچانے کے لیے دائرے شریعت سے
ہٹ جاتے ہیں, حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ بعض لوگ عقیدے سے بھی دستکش ہو جاتے ہیں. ایک دم کہتے ہیں بھئی مال بچ جائے, چلو وقتی طور پہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو کر گزریں گے, کچھ بھی ہو جائے چاہے شرکیہ عمل ہی کیوں نہ ہو لیکن مال ہمارا محفوظ رہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں اس کے محل اور اس کے خزانوں کے ساتھ دھسا دیا. تفسیر سورہ قصص میں آپ پڑھیے گا, آپ دیکھیں کبر و غرور کا. شداد کو دیکھیے, جنت بنوائی اس نے, پہلا قدم بھی قاعدے سے نہیں رکھ سکا اور موت کا پروانہ آ گیا. جو جنت بہت کبر و غرور میں, بڑے گھمنڈ میں اس نے تیار کی تھی کہ ہم بھی اور ہم بھی, اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا بھی دیدار اس کے نصیبے میں نہیں رکھا, ختم ہو گیا. بنائی ہوئی جنت کی سیر بھی نہیں کر سکا جو اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے, اپنی دولت خرچ کر کے, ہزاروں لوگوں کو لگا کر کے اس نے جو جنت بنوائی تھی. تو اس روئے زمین پہ جو بھی اکڑ کے چلا ہے اس کا انجام ایسے ہی ہوا ہے, فرعون کی طرح, شداد کی طرح, قارون کی طرح, نمرود کی طرح, حامان کی طرح. اور ایسے لوگ سوچ لیں کہ یہ جو دولت ہے, یہ جو حسن ہے, یہ جو مال ہے, یہ جو علم ہے, اس کو زوال بھی ہے. ابھی آپ شریک بن عبداللہ نخعی کے بارے میں سن رہے تھے, شروع میں ان کا حافظہ گڑبڑ نہیں تھا, تغیر ابھی آخر ہی, اللہ تعالیٰ نے آخر عمر میں ان کے حافظے کو گڑبڑ کر دیا, سوء حفظ کا شکار ہو گئے. تو پہلے کی جو ان کی روایت ہے وہ قابل قبول ہے, بات کی نہیں ہے. تو ایسا تو ہوتا ہے, ہمیشہ علم ساتھ رہے, ہمیشہ عقل ساتھ دے, دماغ ساتھ دے, ایسا نہیں ہوتا. میں بتاؤں, برسوں پہلے کی بات ہے, میرے خیال سے 25-30 سال ہو گئے ہوں گے. بمبئی میں ایک سیٹھ صاحب, یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے, یہ بھی ہمارے یہاں اسلام ہند کی یہ ستم ظریفی ہے کہ یہاں رمضان میں صرف زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, زکوٰۃ مفروضہ. پتہ نہیں, اور اس سلسلے میں عرض کروں تو شاید خود میری پیشانی پہ سلوٹ پڑ جائے. ہم لوگ مدرسہ والے ہیں کہ چونکہ رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں, اساتذہ کو ڈبل تنخواہ پہلے دیتے تھے, اب تو باقاعدہ طور پہ فیصد تیار کرتے ہیں لوگ, 60%, 40%. تو مدرسے والے یہ سوچتے تھے کہ تعلیم کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور اس طرح سے چندہ بھی آ جائے گا اور مدرسہ چل جائے گا. بغیر پیسے کے تو کوئی ادارہ نہیں چل سکتا, گھر نہیں چل سکتا, ادارہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. تو ایک وقتی حل انہوں نے تلاش کیا. اب لوگوں نے سوچ لیا کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا ہے, چاہے فرض رجب میں ہو زکوٰۃ, چاہے شعبان میں ہو, چاہے جمادی الاولیٰ میں ہو, اخریٰ میں ہو, کسی بھی مہینے میں ہو, رمضان کا انتظار ضرور کریں گے. غلط ہے یہ. جب زکوٰۃ فرض, اور یہ سسٹم جو ہم لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے, یقین جانیے اگر یہ سسٹم زکوٰۃ کا درست کر لے جائیں, کسی گھر میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوئے گا, کوئی مفلس و نادار آپ کو نہیں ملے گا معاشرے و سماج میں. لیکن اب رمضان کا انتظار کرتے ہیں, اور لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کر کے حدیث سنا دی کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے. بھی رمضان میں جو رمضان کے اعمال ہیں, روزہ جو فرض ہے وہ ہے, قیام اللیل ہے, بے شک اس کا اجر ملے گا جتنا بھی اللہ چاہے دے. لیکن اب زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 4 مہینہ پہلے اور آپ انتظار کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ انتظار کی گھڑی ختم ہی نہ ہو اور ہم پہلے ختم ہو جائیں. کس نے دیکھا ہے رمضان کو؟ بہت سے لوگ. ایک رمضان ابھی دیکھا, ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہم نہ دیکھیں, ہم میں سے بہت سے لوگ نہ دیکھیں. تو زکوٰۃ کا سسٹم درست کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک سیٹھ صاحب, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے, علماء کرام یقین جانیے علماء کا وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ کے بندوں میں حقیقی معنوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. وہ ایک الگ موضوع علماء کی فضیلت پر. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر, عابد شب زندہ دار پہ, تہجد گزار پر اتنی بڑی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے, جو درجے میں کم تر ہے. اس پر جو مجھے فضیلت حاصل ہے وہ ایک عالم کو ایک عابد پر حاصل ہے. لائن لگا دیتے ہیں. علامہ صاحب ہیں, شیخ الحدیث صاحب ہیں, فقیہ ہیں, مفتی صاحب ہیں, اور سیٹھ صاحب کے دربار میں لائن سے کھڑے ہیں. اپنے لیے نہیں, ہمارے آپ کے بچوں کے لیے,
قوم کے نونہالوں کے لیے. اور کبر و نخوت کا عالم یہ ہے، غرور اور گھمنڈ کا عالم یہ ہے کہ ایک صاحب نے، میں موجود تھا، برسوں پہلے کی بات ہے، ایک ادارے سے میں منسلک تھا، ہمارے خسر تھے مولانا الدین صاحب ریاضی رحمۃ اللہ علیہ، تو لائن میں کبھی نہیں لگتے تھے. وہ سیٹھوں میں چونکہ خود مالدار تھے تو ان کو لائن کی ضرورت تو نہیں تھی. ایک سیٹھ نے واللہ العظیم میرے سامنے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مال ایسے آ جاتا ہے؟ عقل لگائی، عقل، کیا کہہ رہا ہے؟ عقل لگائی ہے، عقل، تب یہ مال آیا ہے. اب یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کی عقل کا بکل ہی ڈھیلا ہے. عقل کو عقل کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے عقل لگائی ہے تب یہ مال آیا ہے میرے پاس. علماء کی عزت کرنا سیکھیے. وہ نہیں کرتے ہیں جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں کہ ہم سیٹھ ہیں، ہم ساہوکار ہیں. یہ دولت ایسے ہی دنیا سے آدمی چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن ایک عالم جائے گا علم کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تدین کے ساتھ، صحیح العقیدہ ہو کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہوگا انشاءاللہ. تو مال یہ کام آنے والا نہیں. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ لے کر کے نہیں گیا. پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب لے کر کے چلا تھا. کیا لے کر کے گیا؟ انسان آتا ہے دنیا میں اس کی مٹھی بند ہوتی ہے اور جب جاتا ہے تو مٹھی کھلی رہتی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں لے گیا. کچھ دوست ہوتے ہیں، حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرنے کے ساتھ ہی ساتھ چھوڑ دیا اس نے، مال نہیں. اب ورثہ لڑیں گے آپس میں کس کا کتنا حق ہے. پھر بہنوں کا حق مارا جائے گا اور بہنوں کا حق کھانے والے پھر قربانی میں 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا بکرا کریں گے. بہنوں کا حق کھا لیا ہے اور قربانی میں سیٹھ صاحب 1.5 لاکھ کا، پورے علاقے میں اتنا بڑا بکرا کسی کا نہیں. یہ کبر ہے میرے بھائی، یہ غرور ہے، یہ تمکنت ہے جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. تو عقل سے کوئی کما سکا ہے آج تک؟ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو ہم پرہیزگار بھی نہیں بن سکتے، ہم نمازی بھی نہیں بن سکتے، ہم مالدار بھی نہیں بن سکتے. بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ سے اللہ کی توفیق، اس نے توفیق مانگنا چاہیے اور مال پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. ٹائٹینک جہاز کا حال دیکھا آپ نے؟ سن 1912 میں جس شخص نے اس کا آوشکار کیا تھا، بڑے تمکنت سے اس نے کہا، بڑے گھمنڈ میں چور ہو کر کے اس نے کہا کہ اس طرح سے میں نے اس جہاز کو بنایا ہے کہ سمندر میں اتار دوں میں تو خدا بھی اس کو نعوذ باللہ ڈبو نہیں سکتا ہے. یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے. اور کیا اس کا حشر ہوا؟ اور ابھی کچھ دن پہلے آپ دوست، ایک ٹائٹن جس کا نام تھا، 15 کروڑ جس کا ٹکٹ، اور 200 مسلمان بھی تھے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. وہ گئے تھے کہ دیکھیں کہاں ہے آبدوز میں، جس کو پنڈبی ہندی میں کہتے ہیں، فارسی اردو میں آبدوز کہتے ہیں. تو پنڈبی میں گئے 15 کروڑ کا ٹکٹ لے کر کے، اور وہاں کیا پھر واپس نہیں آئے. تلاش کر رہے ہیں لوگ کہاں ہیں. 15 کروڑ جو تم نے خرچ کیے ہے، فضول خرچی کی ہے، اس سے ایک اسلامی عظیم یونیورسٹی بن سکتی تھی، اور جہاں سے قیامت کی صبح تک لاکھوں بچے، مسلم بچے، قرآن و حدیث کا درس لے کر کے دینی علوم سے آراستہ ہو کر کے نکلتے، یا جو یہ علوم ہے، سائنس کا علم ہے، اس کو لے کر کے نکلتے، ڈاکٹر بن کر کے نکلتے، انجینئر بن کر کے نکلتے. کیا کیا تم نے؟ چلے گئے دنیا سے تمکنت میں، غرور میں، اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے. ذرہ جانتے ہیں، جب دن میں سورج کی شعاعیں گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں، ویسے کروڑوں اربوں ذرات بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، دن میں بھی نظر نہیں آتے، لیکن جب یہ سورج کی شعاعیں کھڑکی کو چیر کر کے جب گھر کے صحن میں یا گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں. یہ ذرے ہیں. اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں کبر ہے، اس کے وزن کے برابر، مثقال ایک وزن ہے، پیمانہ ہے، فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا.
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. ایک آدمی نے کہا قال رجل، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، الرجل يحب، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، لباس، ثوبه حسنا، اس کا لباس اچھا ہو اور اس کی سواری اچھی ہو. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن کبر کے بارے میں آپ نے الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کی حقیقت کیا ہے کہ حق کا انکار، حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہی کبر ہے. آپ پہنیے اچھا لباس، کس نے کہا اچھا لباس نہ پہنیے؟ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو آپ کے جسم پر، لیرعثرہ علیک. ہاں فضول خرچی نہ ہو. ایک طرف فضول خرچی سے منع کیا گیا، دوسری طرف بخل سے بھی منع کیا گیا ہے. بعض لوگ اتنے فضول خرچ ہوتے ہیں کہ یہاں دیکھیے کتنے کروڑ خرچ کر کے چلے گئے، زمین سمندر کی تہ میں غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا، اوپر پہنچ گئے. اور کتنے لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں، مال سے گھر بھرا ہوا ہے، دولت سے گھر بھرا ہوا ہے، لیکن ننگے پیر چلیں گے، ننگے پیر. ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، نام نہیں لے رہے، دو بھائی تھے سگے، وہ کبھی چپل انہوں نے نہیں پہنی. ہمارے گاؤں میں چونکہ ان کا گاؤں بریلیوں کا ہے، وہ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، الحمدللہ علیہ حدیث تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چپل نہیں پہنتے تھے. ایک مرتبہ ہم نے پوچھا چچا آپ لوگ چپل نہیں پہنتے ہیں دونوں لوگ؟ کہا باب بات. ہم نے پوچھا کانٹا نہیں چھپتا ہے؟ تو کہا باب بات کانٹا، اتنی موٹی چمڑی ہو گئی، کانٹا بھی میرے پیر کے نیچے آ کر کے ٹوٹ جاتا ہے، نہیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ پہنیے، اچھے سے اچھا لباس پہنیے، اچھے سے اچھا جوتا پہنیے، اچھے سے اچھی سواری کیجئے. نعلہ حسنہ، حدیث کے الفاظ ہیں نعلہ حسنہ. آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا خوبصورت ہو تو اچھا جوتا پہنیے نا، منع نہیں ہے، لیکن کبر و غرور نہ ہو. آپ پہنے اس لیے کہ دوسروں کو حقیر سمجھیں، یہ درست نہیں ہے. خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. ابھی بھی اگر جلسے میں خواتین آئی ہوں گی تو علماء کا خطاب تو کم سننی ہوں گی، ایک دوسرے کا زیور، ایک دوسرے کا لباس ضرور دیکھ رہی ہوں گی. یہ کہاں سے سلوا، یہ کہاں، ارے دیکھو یہ کتنے کا ہے، میرا اتنے کا ہے، تمہارا کتنے کا، ارے تو میرا تو بہت قیمتی لباس ہے اور فلاں لے کر کے آیا، یہ لے کر کے وہ لے کر. یہ کبر ہے، یہ غرور ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، جو قطعاً درست نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی لباس اچھا پہنیے، نعلہ حسنہ، جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے انسان کا، لیکن کبر نہیں ہونا چاہیے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ دراصل کبر ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے جو میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کی ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامہ، یہ جو تکبر کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا. کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ امثال الزر، زر کہتے ہیں ایک تو نملہ ہے چونٹی، اور زر کہتے ہیں سب سے زیادہ چھوٹی چونٹی کو. زر کے معنی چھوٹی چونٹی، امثال الدر، ایک دم چھوٹی چونٹی کی مانند، فی صور الرجال، مردوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں. یغشاہم الذل، ذلت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، رسوائی ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی. من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو ہاک کے لایا جائے گا. جہنم میں ایک قید خانہ ہوگا جس کو بولس کہا جاتا ہے، اس میں ان کو قید کر دیا جائے گا، اور ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی، اور جو جہنمیوں کا پیپ ہے، لہو ہے، وہ پلائے جائیں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی روایت موجود ہے. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو کبر کرنے والے ہیں، جو غرور کرنے والے ہیں، جو گھمنڈ کرنے والے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے گا. آج یہاں بڑے تمکنت سے چلتے ہیں، بڑے کر و فر سے چلتے ہیں،
گراں ڈیل ہیں وہ، بہت لمبا قد ہے ان کا، لہیم شہیم ہے وہ، اور فاخرانہ لباس پہنے ہوئے ہیں، ثانیت ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، ہم چنی دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم چنی دیگرے نیست، تو ہم کہتے ہیں ہم چنی ڈنگرے نیست۔ ڈنگر کہتے ہیں جانوروں کو، ان جیسا کوئی جانور نہیں ہے، دیگرے نیست نہیں۔ یہ چھوٹی چونٹی کی مانند اٹھائے جائیں گے۔ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثالت، چھوٹی چونٹی، فی صور الرجال، مردوں کی شکل میں، ذلت ان کو گھیرے ہوئی ہوگی، اور ہانک کے لائے جائیں گے۔ جہنم میں ایک قید خانہ ہوگا جس کو بولس کہا جاتا ہے یا بولس کہا جاتا ہے، اس میں ان کو قید کر دیا جائے گا۔ آگوں کی آگ ان پر ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، اور جہنمیوں کی پیپ اور لہو کو پینے کے لیے انہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائی، روکتے کھڑے ہو جانا چاہیے ان لوگوں کے جو کبر غرور میں مبتلا ہیں آج۔ کیا یہ انجام اپنا چاہتے ہیں آپ کہ جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے، لہو پلایا جائے، رشتہ ہوا خون پلایا جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص جگہ پہ جہنم میں ڈھکیل کے لایا جائے، ہانکتے ہوئے لایا جائے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں چاہ رہا ہوگا۔ جب عقل و دانش والے نہیں چاہتے اور آپ عقل و دانش والے ہیں تو آپ تکبر کیوں کرتے ہیں؟ آپ غرور کیوں کرتے ہیں؟ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ ابھی کورونا کال میں کتنے گھمنڈی دنیا سے چلے گئے، جن کو اپنی طاقت پہ، اپنی سطوت پہ، اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، چلے گئے، منٹوں میں سیکنڈوں میں پتہ نہیں چلا کہاں گئے۔ بہت سے لوگ جن کی لاشوں کو کتوں نے بھگوڑا، چیل نے نوچا، کووں نے نوچا، وہ اس دنیا میں اکڑ کے چل رہے تھے۔ اور فرعون تو آج نشان عبرت بنا ہوا ہے، اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، جو زبان حال سے کہتی ہے دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو۔ میرے بھائی، کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ کسی کی تمکنت، کسی کا غرور، کسی کا کبر اس کو موت کے آہنی پنجوں سے نہیں بچا سکا، مہلک بیماریوں سے نہیں بچا سکا۔ اچھا، وہ دولت کس کام کی؟ کہ دولت کا انبار لگا ہوا ہے، اور یہ پتہ نہیں بعض لوگوں کو کتنی دولت ہے، بے پناہ دولت، لیکن اللہ نے ایسی بیماری مبتلا کر دیا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ دال کا پانی پیو، روٹی کا چھلکا کھاؤ، بس۔ انواع اقسام کی ڈشیں، پتہ نہیں حلال ذریعے سے دولت کمائی کہ حرام ذریعے سے کمائی، اولاد کھا رہی، آفات کھا رہی، بیوی کھا رہی، بچے کھا رہے، گھر والے کھا رہے ہیں، اور سیٹ صاحب دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم، ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں کر پا رہے اس ڈش کی جانب جو کبھی ان کو بہت عزیز ڈش تھی، جس کو باقاعدہ طور پہ کافی سرمایہ خرچ کر کے وہ بنواتے تھے، وہ کھاتے تھے، اپنے دوستوں کی دعوت بھی لیتے تھے، اسراف و تبذیر سے کام لیتے تھے۔ آج وہاں تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا، اطباء نے اور حکماء نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر یہ ڈش تم نے کھائی، دیسی مرغا کھایا، مرغن غذا کھائی، بکری آ رہی ہے، بکرے کا ایک بوٹی بھی گوشت کھا لیا، پھر اسپتال پہنچ جاؤ گے۔ دولت کا انبار لگا ہوا ہے، اور اسی دولت پہ ناز۔ کس پہ ناز کر رہے ہیں؟ کس پہ گھمنڈ کر رہے ہیں؟ گھمنڈ کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ردا گویا کہ اللہ کی صفت ہے یا اظہار اللہ کی صفت، نہیں، کبریاء اور عظمت اللہ کی صفت ہے۔ یہاں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ہم اپنی چادر میں کسی کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اپنا ازار پہنے ہوئے، تہمت پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کو وہ نہیں دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی اسی طرح سے ہے، اس کی عظمت بھی اسی طرح سے ہے۔ پھر کیسے دوسرے لوگ اپنے آپ کو سب سے بڑا کہتے ہیں، فرعون بے سامان بنے پھرتے ہیں۔ کچھ تو فرعون جو مال و دولت والے ہیں، اور کچھ فرعون بے سامان بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے لیکن گردن اتنی اونچی ہے اکڑ اکڑ کے کہ ابو جہل نے کہا تھا کاٹنا تھوڑی لمبی کر کے کہ لگے سردار کی گردن ہے۔
تو یہ سب ابو جہلی صفت ہے، ابلیسی صفت ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، سب سے بڑا اپنے آپ کو باور کرانا۔ یہ حج کے ایام اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کہ حج کو قبول فرمائے۔ عبادت میں بھی لوگوں نے گھمنڈ کرنا شروع کر دیا ہے، جی حاجی صاحب اب تو کافی پیسہ لگتا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ، اور اگر لٹیرے مل جائیں، کوئی اگر ٹریولرس والا ہو تو معاف کرے، تو وہ تو پتہ نہیں کتنا لے لیں گے، آئیں گے، اور اگر کوئی حاجی صاحب نہ کہے تو ناراض ہو جائیں گے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آئے حاجی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ غریق رحمت کے رحمتداد رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے پہلے اہل حدیث تھے، پورا گھرانہ بریلویوں کا تھا، بلکہ ہمارا پورا گاؤں پہلے بریلویوں کا تھا، پورا گاؤں اتنا۔ دھیرے دھیرے الحمدللہ سب اہل حدیث ہوئے، سول عقیدہ سب ہے الحمدللہ۔ حج کر کے آئے، لوگوں نے جیسے ہی کہا حاجی صاحب، ٹوکا، اور زندگی میں کسی نے ان کو حاجی صاحب نہیں کہا۔ 78 میں گئے جب پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، کہا روزانہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، نمازی صاحب نہیں کہتے ہو؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر آیا تو حاجی کیوں کہہ رہے ہو؟ اور نماز کیا ہے؟ دوسرا اسلام کا بنیادی رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد حج 5واں رکن ہے۔ تو اگر کسی کو یہ غرور ہو کہ میں حج کر کے آیا ہوں، حج ہو گیا، یہ لمحہ فکریہ اس کے لیے ہے، یہ لطیفہ کہہ لیجئے یا امر واقعہ بھی ہے یہ، کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ قرض ادا کر کے نہیں جاتے لوگوں کا، جبکہ پہلا جو فرض ہے وہ قرض ادا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کی وفات ہو جائے، ورثہ وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں کریں گے جب تک اس کے اوپر اگر قرض ہے قرض ادا نہ کر دیں۔ قرض ادا نہیں کیا، حج کرنے چلے گئے، اب دکاندار کے پاس آئے، کھاتا چل رہا ہے، رجسٹر رکھا ہوا ہے، اس نے کہا بھئی اب حاجی صاحب ہیں، بلکہ اب الحاج ہو گئے ہیں، کہا وہ میرا کھاتا ذرا کھولنا رجسٹر۔ وہ بیچارہ اس کی بانچھیں کھل گئی مارے خوشی کے کہ لگتا ہے حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں تو اب جو بقایا ہے ہزاروں میں یہ اب ادا کر دیں گے۔ اب خوشی خوشی اس نے رجسٹر کھولا، کہا حاجی صاحب کتنا جمع کر رہے ہیں؟ کہا کیا جمع کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کرو میرے نام کے پہلے الحاج لکھ دو، میں حج کر کے آیا ہوں۔ وہ حاجی لکھوانے کے لیے رجسٹر کھلوایا تھا، قرض ادا کرنے کے لیے نہیں۔ تو ایسے حج سے کیا فائدہ ہے؟ عبادت میں بھی غرور کرتے ہیں لوگ، عبادت میں بھی تکبر کرتے ہیں لوگ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بعض لوگ یہ سنے گئے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، ویسے نماز نہیں پڑھیں گے لیکن رمضان میں جب نماز پڑھیں گے تو مستقل نمازیوں کو بھی کہے باقاعدہ طور پہ اتنا ٹارچر کریں گے، اتنا ٹارچر کریں گے مت پوچھیے۔ اذان ہوئی، اب جو مستقل نمازی ہے وہ تو وقت پہ جائے گا نماز پڑھنے کی، 2-4 رکعت سنت پڑھ لیں گے، پھر فرض ادا کریں گے امام کے پیچھے۔ لیکن جو موسمی نمازی ہوتے ہیں ان کو اپنی نماز میں اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ادھر اذان ہوئی ادھر گھر سے نکلے، اور اگر کوئی مولوی صاحب، ارے مولوی صاحب بیٹھے آپ، وہ اذان ہو گئی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ہم نے کہا بھائی آپ تو وقتی ہیں، ہم لوگوں کو تو ہمیشہ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ جو گھمنڈ ہے نا، عبادت میں بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے سجدہ کا نشان بنتا ہے، بعض لوگوں کی جو جلد ہوتی ہے ملائم ہوتی ہے تو سجدے کا نشان بن جاتا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سجدے کا نشان نہ بنا ہو تو آدمی نمازی نہیں ہے، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے۔ ہم بریلی میں تھے 14-15 سال، میں وہاں شیخ الجامع بھی تھا اور صحیح بخاری وغیرہ پڑھاتا تھا، تو ایک لڑکا تھا چھوٹا سا، عمران نام تھا اس کا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے اولا ثانیہ ثالثہ کے، ان کی پیشانی پہ سجدے کا نشان بنا ہوا ہے، چھوٹے بچوں کی پیشانی پہ سجدے کا نشان۔ میں نے بلایا، ہم نے کہا یہ نشان جی کہاں سے ہے تمہاری پیشانی پہ؟ کہا وہ عمران بناتا ہے۔ میں نے کہا اچھا عمران بناتا ہے، میں نے بلا عمران کو۔ تو ایک مولانا بیٹھے تھے، مولانا افضل صاحب چھٹی ہوا کے حفظہ اللہ و تولی، استاذ تھے وہ، مزاح تو جائز ہے نا۔ تو میں نے کہا سنا تم سجدے کا نشان بناتے ہو بچوں کی پیشانی پہ؟ تو سر جھکائے ہوئے، تو ہم نے کہا مولانا کی پیشانی پہ بنا کے دیکھو کیسے بناتے ہو۔ اب چھوٹا بچہ وہ تو مولانا کہہ رہے ہیں تو وہ مان ہی جائے گا۔ تو اس نے ہاتھ بڑھایا، جھکا دھول اٹھانے کے لیے، ریت، ٹھیک ہے۔
اب ریت سے وہ کیا کرتا تھا، ریت اٹھایا اور پیشانی پہ رگڑ دیا تو یہ چھلک جاتا تھا خون پیشانی پہ، پھر وہ جم جاتا تھا، پپڑی جم جاتی تھی، پھر وہ سجدے کا نشان بن جاتا تھا۔ تو جیسے اٹھایا، اب وہ مولانا کہتے کیا کہنے سے یہ تو ابھی جو ہے واقعی مجھے، تو میں نے پھر روکا اس کو، میں نے کہا بیٹا یہ غلط ہے، سجدے کا نشان خود بنتا ہے، اور جو بناتا ہے رگڑ رگڑ کر کے، گویا کہ وہ اپنی عبادت پہ گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، مجھے دیکھو میں نمازی ہوں، مجھے دیکھو میں پرہیزگار ہوں۔ پرہیزگاری کا پرچار نہیں ہوتا ہے اترا باشد کی خود بگویت نہ کی اتار بگویت۔ عطر حقیقی وہ ہے جو خود زبان حال سے کہے کہ میں عطر ہوں، اس کی خوشبو مشام چاہ کو معطر کر دے، فدا اس سے معطر ہو جائے، وہ عطر ہے، نہ کہ عطر فروش کے لو عطر لے لو عطر لے لو عطر لے لو۔ تو عبادت میں بھی غرور ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مالدار یہ نہ سمجھے کہ مولانا صرف مالداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور جو عبادت گزار ہیں ان کو نہیں۔ ہاں نشانے پہ وہ بھی ہیں کبر و غرور کے، اگر ان کو گھمنڈ ہے، ناز ہے اپنی عبادت پر تو۔ اور اللہ علیہ وسلم تو فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ یہ شرک خفی ہے، شرک اکبر نہیں بے شک، لیکن یہ شرکی عمل تو ضرور ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، نماز کی نیت باندھی اور ارادہ ہے کہ کھٹا کھٹ کر کے ختم کر دیں گے۔ اب کسی کو دیکھ لیا بڑے کو تو لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ اور لمبا قعود، بات باقی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ سب کرنا چاہیے کب؟ تنہائی میں پڑھیں، جتنی لمبی آپ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہی تو ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ نمازی ہے، اور نمازی کہیں گے اور یہاں اس کو نمازی کہا جائے گا، اور قیامت میں کیا اس کو نمازی لکھا جائے گا اور اس کا شمار نمازیوں میں ہوگا؟ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کبھی شیخ خوروں کو پسند نہیں کرتا، اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فخر نہ کیجئے، اکڑ کے لیے زمین پہ نہ چلیے، کبر غرور نہ کیجئے، تمکنت میں مبتلا نہ ہوئیے، گھمنڈ نہ کیجئے، وہ کسی بھی چیز کا گھمنڈ کیوں نہ ہو، مال کا، جاہ و جلال کا، مرتبے کا۔ بعض لوگ اپنے مرتبے پہ بھی گھمنڈ کرتے ہیں کہ صاحب مجھے تو کرسی صدارت مل گئی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ نفس کو مارو میرے بھائی، یہ وقتی چیز ہے۔ عہدہ اور منصب جس کو ملتا ہے وہ خادم قوم و ملت اپنے آپ کو سمجھے تو یہاں بھی سرخرو ہوگا اور کل قیامت بھی انشاءاللہ۔ منصب بھی وقتی چیز ہے، اور کسی عہدے اور منصب پر پہنچ کر کے غرور اور تمکنت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ امیر بنتے ہیں تو چاہے جائز حکم ہو چاہے ناجائز ہو، کہتے ہیں امیر بن گیا تو میرا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے۔ وہ حدیث بھول جاتے ہیں جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ مخلوق میں کوئی کتنا بڑا نہ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ حکم دے رہا ایسا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے قطعاً ہم نہیں مانیں گے۔ وہ واقعات کی حدیث میں ہو، بارہا آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کی زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رحلے پہ ایک صحابی رسول کو امیر بنایا، کارواں پہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ناراض ہو گئے امیر صاحب کسی بات پہ، اور غصے میں سب سے کہا، وہ صحابہ کرام ساتھ میں، لکڑیاں اکٹھا کرو، لاؤ لکڑی لاؤ لکڑی لاؤ لکڑیاں، اور سب بیچارے جن سے جو ہو سکا لکڑیاں اکٹھا کی، کہا جلاؤ اس میں آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی، آپ سب کود جاؤ اس میں، امیر کا حکم ہے کودو۔ صحابہ سوچنے مجبور ہو گئے، بعض لوگ انہوں نے تو ارادہ بھی نہ لیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے کہا ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں، نار سے بھاگ کر کے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، اور آگ میں کود جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی اسی لوت العال میں تھے، آگے پیچھے ہو رہے تھے، آگ بجھ گئی، ان کا غصہ بھی بجھ گیا، اور جب بعد میں یہ کارواں واپس آیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ نے فرمایا جو اس آگ میں داخل ہو جاتا پھر نہیں نکلتا، یعنی وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ تو امارت ہو، قیادت ہو،
سیادت ہو، یہ صرف ایک حل ہے سماج کو چلانے کا، معاشرے کو سنبھالنے کا، کاررواں کو چلانے کا۔ منصب اگر کسی کو دیا جاتا ہے سید القوم خادمہم، تو جو قوم کا سردار ہوتا ہے اس کو قوم کا خادم ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی کبھی بھی کبر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی آیات کو بعض لوگ جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور کبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا انہوں نے اس سے، یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ایک تو کبر وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے تو اس کی تو کوئی بخشش ہی نہیں ہے۔ ایک کبر وہ ہے جو انسان کے درمیان کرتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ نے جس کی تعریف فرمائی الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ حق کی مخالفت، حق کا انکار ایک یہ، اور دوسرے کہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی اگر حق کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن حقیر سمجھتا ہے تو بھی وہ کبر و غرور مبتلا ہے، وہ گھمنڈی شخص ہے۔ اس کو اپنی اس عادت قبیحہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے، جاہ و جلال دیا ہے، منصب دیا ہے، گھمنڈ نہ کیجئے۔ سواری اچھی دی ہے، قطعاً گھمنڈ نہ کیجئے، بلکہ اس دولت کو لوگوں پہ خرچ کیجئے، غربا مساکین پہ خرچ کیجئے۔ آپ اگر 1.5 لاکھ کا بکرا خرید کر کے نہیں لائیں گے، 15-20 ہزار کا لے آئیں گے، 12,000-13,000 کا لے آئیں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، کل ہم گئے تھے مارکیٹ لکھنؤ میں، اور میرے ساتھ ایسا کئی حادثہ ہوا۔ ایک دفعہ میں گیا تو ایک آدمی سے میں سودا طے کرنے لگا، مشکل سے 12,000 کا بکرا ہوگا۔ اب مجھ سے کہہ رہا ہے یہ دیکھیے پیٹ پہ، اصل میں شروع سے یہ لوگ نشان بنانا شروع کر دیتے ہیں محمد یا اللہ، بچپن ہی سے۔ کہا پیٹ دیکھیے، تو وہ کچھ لگ رہا تھا کہ میم اور ہا اور پھر دال، پھر بیچ میں۔ اتنی زور سے میں نے اس کو ڈانٹا، اور ڈانٹ کے میں نے کہا یہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیچنے آئے ہو کہ بکرا بیچنے آئے ہو؟ 10 سیروں کے اکٹھا ہو گئے، لگے لان تان کرنے۔ کل ایک اعلان ہو رہا ہے، چونکہ لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوتا ہے کہ بھی ایک بکرا ایسا آیا ہے مارکیٹ میں جس میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو کئی لوگ تھے میرے ساتھ، میں نے کہا دیکھو نعوذ باللہ لیعوذ باللہ، یہ اللہ کو بھی بیچنے آ گئے، اللہ کا نام بیچنے آئے ہیں۔ تم نے اگر یہ تمہاری کارستانی ہے اور تم نے اگر اللہ لکھا ہے، اور یہ چمڑا آج کوئی قیمت اس کی نہیں، لوگ پھینک دیتے ہیں اسے، پیروں کے نیچے چمڑا روندا جاتا ہے، ایسے لوگ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، گھور پہ پھینک دیتے ہیں، جبکہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس کا استعمال بھلے کم قیمت کا ہے، خود استعمال کیجئے، بس 20 روپے کا ہے، 20 روپے بیچیے، صدقہ کر دیجئے۔ اس کا پیسہ نہیں کھا سکتے آپ، چمڑا تو استعمال کر سکتے ہیں، مشکیدہ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، قربانی کی بات آئی کہ وہ جو موضوع روایت آتی ہے گھڑی ہوئی کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو اس لیے کہ پرسرات پہ تمہاری یہ سواریاں ہوں گے۔ ہم نے تو حدیث پڑھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اپنے عمل کے اعتبار سے پرسرات جہنم پہ وہ پل رکھا جائے گا نا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، عمل کے حساب سے، کوئی مثل برق بجلی کی تیزی، کوئی مثل بال ہوا کی تیزی، کوئی تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ، کوئی کٹ پٹ کر کے گزرے گا، کوئی جائے گا کٹ کے، عمل کے حساب سے آدمی اس پر سے گزرے گا۔ لیکن کیا کہتے ہیں سواری، آج تک آپ نے بکرے پر کسی کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر کسی کو سوار ہوتے ہوئے یہاں دنیا میں بکرے پہ آدمی دیکھ لے تو کہ اس کو بریلی پاگل خانے بھیجو، پاگل ہو گئے، اب بکرے کی سواری کر رہا ہے۔ اب وہاں گھڑی ہوئی روایت ہے، قطعاً یہ روایت درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار او من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، متواتر حدیث ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح سے لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اور جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں ایک لطیفہ بھی گردش کرتا ہے جو قطعاً نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے، یہ استہزاء ہے، یہ استہزاء ہے شعار اسلام کے ساتھ، کہ ایک صاحب نے اپنے بکرے کو خواب میں دیکھا تو سارے لوگوں کے بکرے 4 ٹانگ پہ تھے، ان کا بکرا 3 ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کبھی ایک ٹانگ تیری کا کہاں ہے؟ کہا ایک ٹانگ آپ کی فریج میں رکھی ہوئی ہے۔ مذاق
درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شروع میں منع فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ مت رکھو، پھر آپ نے اجازت دی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کرو، کلوا وادخروا، آپ بچا سکتے ہیں، غرم و مساکین کا خیال کیجئے آپ اس میں۔ تو میرے بھائی یہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ان میں بھی غرور و تمکنت نہیں، اور اگر ذرہ برابر دل کے کسی گوشے میں شائبہ ہے، میں اگر مثال دوں مثل ذرہ کے برابر بھی ہے، نکال پھینک دیجئے کھرچ کر کے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو چیز پہنچتی ہے اللہ کو، گوشت پہنچتا ہے، خون پہنچتا نہیں، ہمارے آپ کے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو دل کی دنیا کو کبر و غرور سے اگر بھرا ہوا ہے دل، کھرچ کر کے نکال کر کے اسی وقت پھینک دیجئے۔ کون کون پھینکنے کے لیے تیار ہیں کبر و غرور کو؟ ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو پہلے سے متکبر تھے، اور کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی وقت غرور آ ہی جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے لوگ حسن و جمال والے ہوتے ہیں تو ادائے ناز سے چلتے ہیں، مال والے ہوتے ہیں تو اکڑ کے چلتے ہیں، چاہے وقتی ہی اکڑو، نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قلبی بیماری کو ہمارے آپ کے دلوں سے نکال دے اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھے۔ جب تک اس دنیا ہم زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو قربانی ہم پیش کرنے اللہ کے حضور جا رہے ہیں اس میں اخلاص پیدا فرمائے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رضا پا کر کے جنت میں بھی اکٹھا رہیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔